اب مفتی شکیل صاحب تک میں پہنچ رہا ہوں، ابھی بھی 12 بجنے میں 8 منٹ باقی ہے، اس لیے میں 2 منٹ سمجھتا ہوں لے لوں۔ دیکھیں، اور مفتی شکیل صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ ثنا خوانی بھی کر لیتے ہیں، نعت خوانی بھی کر لیتے ہیں، بلواہا کے لوگ اگر مر جائے تو یہ قرآن خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ کروانا آپ کو کیا ہے، یہ فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک دم 110% بخشش کی ضمانت، لیکن سنیں تھوڑا سا اچھے طرح سے، سنت رسول پہ ڈلتے ہیں تب۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بائیں۔ میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بائیں۔ ہرے جتنے بھی نعت کے شعرا ہے بروز محشر، سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔ جتنے بھی نعت کے شعرا ہیں بروز محشر، جتنے بھی نعت غزل کے نہیں، جتنے بھی نعت کے شعرا ہے بروز محشر، سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔ لکھتے رہتے ہیں سبھی نیکی بدی، ہوش رہے 2 فرشتے ہیں ہر انسان کے دائیں بائیں۔ 2 فرشتے ہیں ہر انسان کے دائیں بائیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مشفق کرم فرما مربی اتالیق علی جناب حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی دارالعلوم اسلامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ مائک پر جناب حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، میں بڑی دور سے تھک کر کے آیا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں اور فوراً اسٹیج پر حاضر عدالت کر دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھا تو مجمع بالکل مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ اپنوں کے درمیان خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور کوئی شکایت ہو تو شکایت کا اظہار بھی کر دینا چاہیے، اور اس کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ کیا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا سنجیدگی کے ماحول میں سن رہے ہیں، یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ لیکن ایک کمی میں نے دیکھا، معاف کیجئے گا، اور نہیں معاف کیجئے گا تو مت کیجئے معاف، ہم تو بولوے کریں گے۔ کیا اگر برا مانیے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری صحت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ایک چیز جو میں نے کمی محسوس کی کہ جلسہ اصلاح کے لیے ہم کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں سماجک برائی پائی جائے تو ہم علماء کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا لوگ کہیں گے نا کہ تم اسی جلسے میں لچھے دار تقریر جھاڑ رہے تھے، اسی جلسے میں یہ غلط کام ہو رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں؟ ایک کام کیجئے گا، آئندہ جو ہو گیا ہو گیا۔ ماشاءاللہ اس جلسے میں خواتین کی تعداد اچھی خاصی ہے، مقررین سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بھی کچھ باتیں آنی چاہیے۔
لوگ یوں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک درخواست آپ سے، میں نے دیکھا جب مجھ کو لے جایا گیا اور لایا گیا تو ماشاءاللہ وہاں خواتین کی پوری تعداد ہے، تو پردہ کا نظام تھوڑا درہم برہم نظر آ رہا ہے۔ یہ غلطی ہم لوگوں سے ہوئی ہے۔ ایسا کریں کہ اگر علماء کا قیام وہی ہے، خواتین کا قیام بھی ادھر ہی ہے، تو پھر کم سے کم چادر کپڑا گھیر کر کے پتلا راستہ بنانا پڑے گا علماء کے جانے کا، نہیں سمجھے؟ اب پھر خواتین کے قیام گاہ اور خواتین کا راستہ بھی الگ رکھیے، نکلنے اور جانے کا راستہ بھی الگ، قیام اور پروجیکٹر کا انتظام کر دیجیے، پروجیکٹر کا، کیونکہ خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ہم دیکھ کر کے سنیں گے۔ ایک جگہ پردہ گھیر دیا گیا تو پردے کے اس پر عورتوں نے پردہ نوچ دیا، کہا ہے مردوا سب دیکھ کر کے سنے گا، ہم مرجوانیاں سنیں گے، سب نوچ دی اس پردہ۔ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی شوق ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، تو ٹھیک ہے بھئیہ دیکھ لو، پروجیکٹر پہ دیکھو۔ تو ایک جگہ تقریر کرے، پردے کے اندر خواتین تھی، پولیس والوں کو بھی بلایا گیا، تھانے دار لوگوں کو بھی بلایا گیا۔ تقریر کے بعد تھانے دار نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ پردہ کہے گھیر دیے آپ لوگ، پردہ کہے گھیر دیے؟ ہم نے کہا یہی پردہ کا گردہ اڑاتے اڑاتے تو آپ لوگوں کو تھانے میں چین نہیں مل رہا ہے۔ یہاں اغوا، وہاں اغوا، یہاں اپہرن، یہاں ریپ، یہاں گینگ ریپ، یہ سب کیا چکر ہے؟ یہ پردے کا النگھن کرنے ہی کی وجہ سے آپ لوگوں کو چین نصیب نہیں ہے۔ کبھی 2 بجے رات میں کرمنل بلاತ್ಕಾری کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارتے ہیں، کبھی 3 بجے بھور میں آپ ڈالے ڈال دوڑتے ہو، وہ پتے پتے بھاگتا ہے۔ یہ پردے کی بدنظمی کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ میرے دوستو، 2 باتیں میں عرض کروں گا جلدی جلدی میں، اور دونوں وقت کا تقاضا ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گاؤں کے 10 آدمی کسی چوک چوراہے پہ چائے کی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی موضوع پہ سیمینار کرتے ہیں، اس میں میرے مجلس بھی ہوتا، چند آدمی مل کر کے ایک وہ آدمی جس کی جو نہیں ہے اس کی غیبت ہو رہی، انہی میں سے ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، جو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے انہی میں سے ایک اٹھ کے چلا گیا، تو اب جتنے بچے ہیں یہ جو ابھی گیا اس کے بارے میں شروع ہو جائے گا، یہ دیکھیے نا کتنا بھاج رہا تھا، یہ بھی کم ہے کیا؟ دیکھیے ابھی ساتھے میں سب مل کے بھاج رہا تھا، اس میں سے ایک اٹھ کے گیا تو اب کہہ رہے یہ کتنا بھاج رہا تھا، یہ بھی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، چلیے پھر ایک چلا گیا تو یہ بھی گرو گھنٹال ہے، گڑ کا گاچھ تو یہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب مجلس میں تنہا ایک آدمی بچ جائے، لیکن آپ کہیں گے کہ ایک آدمی اکیلے میں تو غیبت کرے گا نہیں، نہ، اب تنہا ایک آدمی بھی غیبت کرتا ہے، کیسے؟ کوئی نہیں ہے، تنہا ہم اکیلے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، کیسے؟ موبائل سے، موبائل سے غیبت۔ پہلے غیبت کے لیے کم سے کم 2 آدمی کا ہونا ضروری تھا، لیکن اب اکیلے میں بھی غیبت، کیسے؟ موبائل پر اگلے کو سنا رہے، وہ ہم کو سنا رہے، یہ اس کی تیسرے کی برائی ہم بیان کر رہے اور وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ موبائل نے غیبت کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیا۔ موبائل سے غیبت زیادہ، مجلس میں غیبت کم ہو رہی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ عورت جمع ہو جائے تو جھگڑا ہوتا تھا، لیکن اب کئی بہن، ایک بہن اس گاؤں میں بیاہی ہے، ایک بہن اس گاؤں میں، ایک بہن اس گاؤں میں،
اس کی چچی ہے، اس کی ممانی ہے، اس کی خالہ، یہ 4 5 10 گاؤں میں سب کے پاس موبائل، اس نے کوئی بات اس کو کہہ دی، اس نے اس کو، یہ پورا وائرل ہو رہا ہے، آن لائن غیبت ہو رہی ہے، نہیں جی سارا کام آن لائن ہی ہے، تو اب غیبت بھی آن لائن، کبھی کبھی کال پہ ابھی بات کر لیا اور ٹھیک سے کٹا نہیں، اور جس سے بات کیا اسی کی برائی شروع کر دیا اور اس نے سن لیا، اللہ دودھ کا ابھی جس سے بات کر رہے تھے ابھی ہم کال ٹھیک کیے، کٹا نہیں ٹھیک سے، اور اسی کی برائی ہم ان کو کہنے لگے، یہ دیکھیے نا جس کا کال تھا نا یہ ایک نمبر کمینہ انسان ہے، ان کو ہم بول دی اور وہ اگلا سن لیا کہ خون رکھتے ہی ہم کو کمینہ بولا، ایسے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، تو عورت میں جھگڑا پہلے اکٹھا ہونے پر ہوتا تھا، لیکن اب آن لائن جھگڑا ہو رہا ہے، آن لائن غیبت ہو رہی ہے، آن لائن چغلی ہو رہی ہے، میرے بھائیوں اگر کوئی نہیں ملا تو گاؤں کا امام صاحب تو یہ گاؤں کے امام صاحب کو جو ہے نا مرغا بنا دیا اور اچھی طرح حجامت کر دیا، جی آج المیہ یہ ہے کہ آج کے گئے گزرے دور میں لوگ اوروں کی غیبت کم اور اپنے علماء اور اپنے امام کی غیبت زیادہ کر رہے ہیں۔ آخر سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسا امام چاہیے؟ مدرسے کا محتمم اور مدرس کیسا چاہیے؟ دودھ کا دھلا ہوا کیسا چاہیے بولیے نا؟ فرشتہ جیسا چاہیے؟ آپ کس رینج کے ہیں؟ آپ جس رینج کے ہیں اسی رینج کا نا امام ملے گا جی۔ جب امام رسول اللہ تھے مقتدی ابو بکر صدیق تھے، جب امام صدیق اکبر تھے مقتدی فاروق اعظم تھے، جب امام فاروق اعظم تھے مقتدی عثمان غنی تھے، جب امام عثمان غنی تھے مقتدی علی تھے، اور آج مقتدی ایسا تو امام ایسا، جیسے کو تیسا، جیسے کو تیسا، مقتدی ایسا جو تعریف پی کے جھوم رہا ہے۔ اب محرم میں کہتا ہے پی کے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ جی 10ویں محرم کو یہاں تک پیے ہوا ہے، اب تب بولی نہ سنیے، کہتے نا بات لاتا ہمرے سے اب ہاتھ لاتا ہمارے باپ سے، پیے ہوا ہے یہاں تک، تب کہتا ہے مسلمانوں نے گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ رے مردود کہیں کا کیا قرآن باقی ہے؟ پی کے تو پگلا بنا ہوا ہے۔ نواسے رسول کربلا کے میدان، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کیا نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں داڑھی پیے تھے جا کے کربلا کے میدان میں؟ یہ میرے بھائیوں آج کے سریل مریل دور میں جو آپ کو علماء مل رہے ہیں ہم ہی جیسا مل رہا ہے، ملا جلا کے ٹھیک ہے، مان لیجئے کہ شکیل جیسا اگر مولی صاحب مل گیا تو ملا جلا کے ٹھیک ہے، کیا ہے آپ کی نئی نسلوں کو ہم سے بھی چوپٹ ملے گا، سچی بات نوٹ کیجئے، ہمارے آپ کی اولاد کو ہمارے جیسا نہیں ہم سے بیکارے ملے گا، اس کی اولاد کو اس سے بھی بیکار، جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہر چیز کے معیار میں کوالٹی میں کمی آتی جائے گی، ہم لوگ قیامت کے قریب جی رہے ہیں، تو اس دور کا امام کیسا چاہیے؟ ملا جلا کے ٹھیک ہے کام چلائیے، ہم سے اچھا امام چاہیے، ہم سے اچھا نہیں ملے گا، ہم سے اچھا امام آپ کو نہیں ملے گا، ہم سے اچھا امام آپ سے اچھے لوگوں کو ملے گا، ہم سے اچھا امام آپ سے اچھے لوگوں کو ملے گا۔
جب میں کسی امام کی برائی سنتا ہوں تو جی میں آتا ہے گریبان تھام لوں. مجلس کو سنجیدہ بنائے رہیے, بالکل پرسکون رہیے, چھوڑیے نا پیچھے مت دیکھیے, ادھر ادھر. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, انتظامیہ ادھر گئے ہیں. ہاں آپ گھبرائیے مت. ادھر ایک بائک گر گئی ہے, اسی کو لوگ دیکھ رہے ہیں. بہار کی سرکار نہیں گری ہے, ابھی وہی ہے. ہاں ہاں ادھر دیکھیں, یہ مسلمان پتہ نہیں کیا ہو گیا. جی آج جتنے نکمے لوگ ہیں وہ علماء اور ائمہ کی برائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. سوپ تصوف چلنیوں ہنسے جے کے 72 چھید بولتے ہیں, سوپ تصوف چلنیوں ہنسے جے کے 72 چھید. ارے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, اسی کی برائی کر رہے ہو. جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو. کچھ بھی شرم ورم ہے کہ نہیں؟ علامہ ابن عساکر دمشقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, یا ایھا الناس لا تأکلوا لحوم العلماء, او لوگو علماء کا گوشت مت کھاؤ. علماء کا گوشت کھائے ہیں نا؟ ہم تو چکن کھاتے ہیں, مٹن کھاتے ہیں, دیسی مرغا کھاتے ہیں, کبھی کبھی نہیں چکن بھی کھاتے ہیں, مٹن بھی کھاتے ہیں, لیکن ہم جیسے علماء کا گوشت بھی آپ کے ہانڈی میں پکتا ہے, کھاتے ہیں. اگر کھا کے آئے ہیں تو لیجئے, خلال کر لیجئے, دانت میں گھسا ہوگا. علماء کا گوشت پھنسا ہوگا دانت میں تو لیجئے خلال کر. لوگوں علماء کا گوشت مت کھاؤ. گوشت کھانا سمجھتے ہیں غیبت. لوگوں علماء کا گوشت مت کھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے, بہت زہریلا. جو کھایا گیا, جو کھایا مرا, ہلاک. انتہائی پوائزن ہے علماء کے گوشت میں. ایک صاحب آئے پھلواری شریف FCI روڈ پہ کہ حضرت آپ کی تقریر سننے کے لیے میں فلاں کالونی سے آتا ہوں. ایک مسجد میں جمعہ میں تقریر کرتا ہوں, جی میں فلاں کالونی سے آتا ہوں. اچھا تو کہے وہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے محلے کا امام جو ہے نا ایک دم بے لوگو بنا ہے. میرے محلے کا امام جو ہے ایک دم ختم ہے, بے لوگو بنا ہے, کچھ نہیں آتا ہے بولنے. آپ کتنا اچھا بولتے ہیں. ارے بس میں نے گیئر تبدیل کیا, فوراً گیئر چینج کیا فوراً. بڑے آپریشن کی ضرورت ہے, بڑے آپریشن کی ضرورت ہے, چھوٹے آپریشن سے نہیں کام چلے گا. میں کہا صاحب آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے؟ ہاں الحمدللہ. کون امام کے پیچھے؟ تو وہی بے لوگو بنا امام کے پیچھے, وہی ختم امام کے پیچھے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے. حالانکہ آفیسر گریڈ کا آدمی تھا, آفیسر گریڈ کا آدمی تھا, بس اس کو تو ایسا سبق سکھایا. آپ کو ذرا سا شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو. نیت کیا کرتے ہیں نماز کے لیے؟ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. آج سے نیت بدل دو, کہو میں پیچھے اس بے لوگو بنا کے اللہ مطلب پیچھے رہنا اور ہے اور پیچھے پڑھنا اور ہے. آج کے مقتدی امام کے پیچھے رہتے کم ہیں, پیچھے پڑھتے زیادہ ہیں. نیت کیجئے کہ میں پیچھے پڑا اس امام کے اللہ ہوا. بالکل بنا. ایک تھا نا امام صاحب, مسجد کے صدر صاحب نے کہا امام صاحب کو کہ حضرت سنیے گا, مسجد کے صدر صاحب نے, اگر یہاں کوئی مسجد کے صدر سیکریٹری ہو تو معاف کیجئے گا. مسجد کے صدر صاحب کا بیٹا جانے والا تھا کینیڈا. امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب دعا کر دیجئے گا, تو میڈیکل وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے, کل فلائٹ ہے, دعا کر دیجئے گا ذرا اللہ سلامتی سے پہنچا دے. سنیں دوستو سنیں, غور سے سنیں. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں بالکل. کہ سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں.
ابھی دوسرا پیچکس ابھی نکالے کہاں ہے؟ یہ پہلا پیچکس سے تھوڑے کھلے گا یہ بہت ٹائٹ ہے، جام پڑا ہوا، ہاں بیجا لگا ہوا، سلائی رنج سے کھلنا پڑے گا۔ سنیے تو صدر صاحب نے کہا امام صاحب کو، امام صاحب ذرا دعا کر دیجیے گا میرے بیٹا کے لیے، اللہ سلامتی سے پہنچا، اچھا جاب ملے۔ ٹھیک ہے امام صاحب، صدر صاحب امام صاحب تھے میرے طرف، لگے دعا کرنے، یا اللہ صدر صاحب کے بیٹا کو سلامتی سے کینیڈا پہنچا دے، آمین۔ سب لوگ آمین کہیں، صدر صاحب اور زوردار انداز میں کہیں آمین، کیونکہ انہی کا بیٹا تھا۔ یا اللہ صدر صاحب کے بیٹا کو امن و امان عطا فرما، آمین۔ یا اللہ صدر صاحب کے بیٹا کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ صدر صاحب کے بیٹا کو اچھا جاب عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مگر صدر صاحب کے بیٹا کی تنخواہ ہمارے طرح ہو جائے، امام صاحب کے بیٹا کی تنخواہ ہمارے طرح عطا فرما۔ بس صدر صاحب بیچے میں نیت ہے، اے امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں کہ بد دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، دعا کر رہا ہوں، میری کتنی اچھی تنخواہ ہے، میری کتنی اچھی تنخواہ آپ نے طے کیا ہے، ماشاءاللہ میں وہ دعا دے رہا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ یا اللہ امام صدر صاحب کے بیٹا کی تنخواہ میرے طرح ہو جائے۔ صدر صاحب کو مرچی لگ گئی، اچھل پڑے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ بد دعا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں دعا کر رہا ہوں۔ تو آپ کی تنخواہ تو 7,000 ہے، میرے بیٹا کا 7,000 میں کیسے کام چلے گا؟ کیسے؟ میرا کیسے کام چل رہا ہے؟ میرا کیسے چل رہا ہے؟ جیسے میرا کام چل رہا ہے ویسے آپ کے بیٹا کا بھی کام چلے گا۔ اگر آپ کے بیٹا کا کام نہیں چلے گا تو پھر میرا بھی کام نہیں چل رہا۔ امام اور علماء کو تنخواہ معمولی کم دینا یہ بھی ائمہ اور علماء کی توہین ہے، بے شک یہ بھی توہین ہے۔ اکرام علماء کا تقاضا ہے کہ علماء کو ائمہ کو تنخواہ مناسب دیجیے، توہین ہے یہ علماء کی۔ ایک لیبر کی تنخواہ کتنی ہے روز بتائیے گا؟ لیبر کا کتنا ہے سرکاری ریٹ؟ نہیں 600 کچھ ہو گیا ہے، ابھی سرکاری ریٹ بڑھا ہے جناب۔ ایک لیبر کا ایک دن کی مزدوری سڑک پہ کام، کھیت میں کام کرنے والا 632 یا کچھ روپیہ ہے۔ 632 کے حساب سے مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ اور آپ کے امام صاحب کی 18,000 تنخواہ ہے، اس مدرسے کے مدرس کی تنخواہ 18,000 ہے۔ یہ لمبا ہانکنے سے ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ بہت مولویوں کو چونا لگا چکے آپ، اب تو ہم کتھا لگانے میں ہیں، بہت چونا لگایا۔ یہ بتائیے جو قوم اپنے علماء کو مزدوروں سے گھٹیا بنا کے رکھنا چاہتی ہے اس قوم کا کیسے بھلا ہوگا؟ میرے دوستو آج کے گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، بہترین کامل انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ۔ اینٹ کا بھٹا دیکھا ہے، اینٹ کی چمنی دیکھا ہے، انسان بنانے کی چمنی نہیں دیکھا۔ یہی مدرسہ ہے جو ایک بہترین ایماندار انسان بنانے کی چمنی ہے۔ اس کا تعاون کرنا گویا اپنے ایمان کی آبیاری کرنا ہوگا، ورنہ حالات انتہائی خطرناک آنے والے ہیں۔ ایسے خطرناک ارتداد کی ایسی آندھی آئے گی، اللہ عافیت عطا فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایسا پرفتن دور جھانک رہا کہ اگر ایمان کو دل کی گہرائیوں میں پیوست نہ کیا گیا تو پھر پوری نسل کی نسل مرتد ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان کو بچانے کے لیے مدرسے کو مضبوط کیجیے، کیونکہ وہیں ایمان کو مضبوط کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ابھی جس دوسری بات کو میں بطور خاص ذکر کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں وہ سنیے۔
آج آل انڈیا پیمانے پر ایک کورونا وائرس سے بڑھ کے وائرس چل رہا. وہ کیا؟ ہماری بیٹیوں میں بے راہ روی، مسلم لڑکیوں میں بے راہ روی سمجھ گئے؟ بہت چھپ چھپ کے بول رہا ہوں. پہلے کبھی کبھی سننے میں آتا تھا کہ فلاں کی بیٹی بھاگ کر کے شادی کر لی، کبھی بائی چانس. لیکن آج 3 مہینے میں 17 واقعہ ایک گاؤں میں. 3 مہینے میں 17 واقعہ بھاگنے کا، اور اپنے غیروں کے ساتھ بھاگنے کا بھی یہ المناک دردناک واقعہ پیش آ رہا. بے شک عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا. عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، خاندان کی آبرو بھی خاک میں ملی. چمن اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے جو ہیں باغباں اب وہ پچھتا رہے. اب میرے بھائیوں، اسی دوسری بات کو میں بطور خاص پیش کر کے رخصت ہوں گا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بہک رہی ہیں، کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ بس کسی بھی بیماری کی وجہ جاننا چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، یہ بیماریاں کس وجہ سے جنم لیتی ہیں، ایک. دوسرے، اس کا اگر یہ بیماری ہو جائے تو علاج کیا ہے. بس اتنا میں جاننا ہے بھائی، یہی تو میڈیکل کا خلاصہ ہے. آئیے آج ہماری بیٹیوں میں جو بے راہ روی ہے، عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بیچ رہی ہے. اس کی بنیادی طور پر 5 وجہ ہیں. 5 وجہوں سے یہ برائی ہمارے سماج میں آ رہی ہے. اور ایک بات بتاؤں، برا نہیں مانیے گا، میرا سروے، ذاتی سروے یہ ہے کہ جو بھی بڑا گاؤں ہے مسلمانوں کا، بڑا گاؤں، وہاں یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ علاقہ محفوظ ہو، اللہ کرے یہ محفوظ ہو. لیکن میں جہاں تک جاتا ہوں وہاں میں نے دیکھا، جو بستی جتنی بڑی ہے، خوشحال ہے، وہاں یہ برائی زیادہ ہے. آج اتنے سڑے ہوئے بدبودار سماج میں ہم سانس لے رہے ہیں، گھٹن محسوس ہو رہی ہے. چوک چوراہے پر ان نوجوانوں کو دیکھیے، یہ 10 نوجوان، 5 نوجوان چوک چوراہے پہ بیٹھا ہوگا، اور سامنے سے کوئی مسلم خاتون یا کوئی بھی لڑکی گزر رہی ہے. لڑکی کو مت دیکھیے، یہ پلاسٹک کے نوجوانوں کو دیکھیے، یہ کم بخت کدھر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے یہ لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں. میں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ سارے لڑکے کا قبلہ وہی ہوتا ہے، سب ادھر ہی دیکھتا رہتا. اتنے بدبودار سماج میں ہم جی رہے ہیں. خواتین بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں. میری باتوں کی اصل مخاطب وہ خواتین ہیں، انہیں میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس برائی پر پاور بریک اگر کوئی لگا سکتا ہے تو مرد کم، یہ عورتیں ہیں. عورت اگر چاہ لے گی اپنی بیٹی کی آبرو بچانا، اپنی آبرو بچانا، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. مرد بیچارہ کمانے میں لگا ہوا کیا، اور ہم لوگ اتنے بڑے کمانے والے گدھا کی طرح رات دن کماتے ہی رہتے ہیں. جتنا کھائے گا نہیں اتنا کماتا. اب بال بچوں کا کوئی فکر ہے؟ 4 سال کے بعد سعودیہ سے آئے گا. اب بال بچہ جائے بھاڑ میں، وہ کرمنل بنے گا. بیٹی بڑکا موبائل لے کے اسکول جاتی ہے پڑھنے کے لیے، رابعہ بصریہ نہیں بنے گی. جس کا روب، جس کا ڈر اس لڑکی پہ ہو سکتا تھا، اس کا باپ رہتا ہے سعودی میں. اماں سے تو کوئی ڈرتا نہیں.
बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज के बच्चे माँ बाप के जिंदा होने के बावजूद यतीम है। माँ बाप जिंदा है फिर भी बच्चा यतीम है। कैसे? जब माँ बाप की तरबियत से महरूम है तो समझिए बिन माँ बाप का है। मेरे दोस्तों, इसकी वजह क्या है? बेराहरवी की वजह 5 बुनियादी वजह, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 याद कर लीजिए और जितना इसको वायरल कर सकते हैं कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मोटगाह गया था, वहां भी मैंने ये एक साहब ने कहा हजरत इस मौजू पे जरूर बोलिए, तो पूरी तकरीर इसी मौजू पे हो गई। नंबर 1, लड़कियों में बेराहरवी। सब कहता है लड़की बिगड़ रही है। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़की अकेले कैसे बिगड़ जाएगी? जरूर कोई न कोई बिगड़ा हुआ लड़का भी है समाज में। क्या सब लड़की वाले को कहता थू थू करता है, लड़की वाले को थू थू और लड़का को कोई थू थू, दोनों मुजरिम है ना। जब तक कोई लड़का नहीं बिगड़ेगा तो लड़की भी नहीं बिगड़ेगी। आइए, पहली बुनियादी वजह क्या है? हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम सदर आल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड ने जो तजजिया करके 5 बुनियादी पॉइंट बताया है वो मैं बताने जा रहा हूं। बड़ों की बड़ी बात। पहली बुनियादी वजह लड़के और लड़कियों में बेराहरवी की दीनी तरबियत का फुकदान। दीनी तरबियत नहीं है। हमें बेटा की तरबियत, बेटी की दीनी तरबियत नहीं है। हम रात दिन पैसा कमाने के चक्कर में मशीन बन गए। जितना जल्दी से जल्दी बिल्डिंग ठोको, जमीन खरीदो, हाई फाई घराने में रिश्ता लगा। बेटी को हमने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, इतना दिया कि उतना हमने जिंदगी में खुद इस्तेमाल नहीं किया। आज गरीबों के घर में वॉशिंग मशीन नहीं लेकिन बेटी को दे रहा है, फ्रिज नहीं लेकिन बेटी को दे रहा है। अपने हमेशा जिंदगी भर साइकिल पे चलता है बुढ़वा, लेकिन अपने दामाद को 2.5 लाख का बुलेट दे रहा है। क्या अपने औकात से बढ़कर दिया। लेकिन अफसोस बेटी वालों, हमने बेटी के लिए सब कुछ किया लेकिन बेटी को हमने दीनी तरबियत नहीं दी, दीनदार नहीं बनाया। आज स्कूलों का हाल देख लीजिए। एक हाई स्कूल में छुट्टी हो रही थी, मैं गुजर रहा था, लड़के लड़कियां निकले तो मालूम हो रहा था आगे मैं क्या बताऊं, वो बदतमीजी का माहौल था। वो अरे हाजी साहब की बेटी, नमाजी साहब की बेटी, क्या बात है, बेटी हमरे पढ़ने गई है। दीनी तरबियत नहीं है। दिल में ईमान इतना पैवस्त कर दीजिए, मुस्कान खां की तरह जब सैकड़ों दरिंदे उसके ईमान पर डाका डालने के लिए बढ़े, वो एक शेरनी शेरे बबर का किरदार अदा करते हुए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का नारे मस्ताना लगाती है और सारे गीदड़ खामोश हो जाते हैं। ये क्या है? मुस्कान खां के दिल में ईमान की बीज जो रोपा वो कितना पैवस्त हो चुका है। मेरे दोस्तों, मसूदा बेगम नानौता की रहने वाली, हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के गांव के रहने वाली मसूदा बेगम, उसका अमृतसर के सिखों ने अगवा कर लिया। अगवा करके जबरदस्ती बीवी बना के रखना चाहा। ये मसूदा बेगम जिसको ईमान पिलाया गया था, हमने अपने बाल बच्चे को क्या पिलाया? कोको कोला पिलाया, स्प्राइट पिलाया, माजा पिलाया, थम्स अप पिलाया, मिरिंडा पिलाया, लेकिन नहीं, ये सब पिलाने का वक्त नहीं रहा। अब तो ईमान पिलाइए।
ایمان پلائیے اپنے بچوں کو، ایمان کو مضبوط کر دیجئے تاکہ دنیا کا کوئی مالدار اسے خرید نہ سکے، دنیا کا کوئی طاقتور اسے دبا نہ سکے، جھکا نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان جڑ پکڑ جاتا ہے تو مومن نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے۔ مسعودہ بیگم کا اغوا کیا گیا، زبردستی اس کو بیوی بنا کے رکھا گیا، حتیٰ کہ 4 بچے ہو گئے۔ وہ ہمیشہ کوشش میں رہتی بیت الخلا کے روشندان کو چھری کے ذریعے کاٹتے کاٹتے کئی مہینے میں نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ بیت الخلا لیٹرنگ میں جو روشندان ہوتا چھری سے کھودتے کھودتے جب وہ چلا جاتا تھا کام پہ، یہ اندر میں کھودتے کھودتے راستہ بنا لیا تھا، اور وہیں کود کر کے آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، وہاں کیمپ لگا تھا جہاں مسلمانوں کا اغوا کیا، تو اس طرح کی لڑکیوں کو حاصل کرایا جاتا تھا۔ کیمپ میں جاتی ہے کہ میں نانوتا کی رہنے والی ہوں، حافظ عبدالعلام کی بھانجی ہوں، وہاں سے کال وہاں سے تار پہلے چلتا تھا، تار گیا، وہاں سے ان کے ماموں آئے، لائسنس والا ہتھیار اس زمانے میں رکھتے تھے، تب اپنی بھانجی کو چھڑا کر کے لے گئے، عدالت میں مقدمہ کیا، سہارنپور کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس سکھ نے مقدمہ کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میری بیوی کو بھگا کر کے اس کا ماموں لے گیا ہے، حوالے کیا جائے۔ کئی سال مقدمہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ وکیل نے کہا 4 بچے ہو گئے تمہارے، مسعودہ بیگم یہ تمہارے بچے ہیں نا؟ ہاں ہمارے کوکھ سے جنم تو لیے ہیں، تو تمہیں ان بچوں کا پر ترس نہیں آتا؟ تمہیں ان بچوں پہ پیار نہیں آتا؟ تم ان بچوں کو چھوڑ کے کیسے بھاگتی ہو میں کہ تم کیسی ماں ہو؟ تمہارے جسم کا انگ ہے، تمہارے جسم سے نکلا ہوا یہ بچہ، تمہیں پیار نہیں آتا؟ مسعودہ بیگم کا جواب سنیے، آئے ہائے ہائے۔ مسعودہ بیگم نے کہا تھا او وکیل صاحب، جو بھی میرے بدن سے نکلے میں اس سے پیار کروں؟ میرے بدن سے تو پیشاب پیخانہ بھی نکلتا ہے، تو کیا میں اس سے بھی پیار کروں؟ میرے بدن سے تو پیشاب پیخانہ بھی نکلتا ہے، وہ حرام کی اولاد ہے، وہ حلالی نہیں ہے، وہ حرامی ہے، ناجائز اولاد ہے، جبرن مجھے اغوا کیا گیا ہے، زبردستی کی وہ اولاد ہے، غیر ثابت النسب ہے، مجھے اس سے کوئی پیار نہیں، بس ایک ہی شکل ہے، یہ فلاں سکھ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے آئے اسلام قبول کرے اور پھر سے نکاح کر لے، میں تیار ہوں رہنے کا۔ یہ ہے عورت کا ایمان، میں ساتھ رہوں گی، بس ایک شرط ہے، اس کا دام دو دام۔ قیمت کیا؟ ایمان۔ ایمان قبول کرو اور میں تم سے نکاح کر کے منکوحہ بن کے رہوں گی۔ یہ ناجائز بچہ مجھے اس سے پیار نہیں ہے، اگرچہ مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دینداری سکھائیے، مزاج دینی مزاج بنائیے۔ کبھی کبھی عورتوں کو جمع کر کے معتبر عالم کو بلا کے بیانات کروائیے، کبھی کبھی کوئی اصلاحی کتاب، عورتیں ہفتہ میں 1 دن بیٹھیں، آدھا گھنٹے کا پروگرام وہ پڑھ کے سنائے، عورتوں کو سنائے۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے عورتوں میں دینی بیداری آئے گی۔ اگر آس پاس میں کوئی عالمہ لڑکی ہے تو اس کو بلا کر کے بیان کروائیے۔ عورتیں عورتوں کی بات زیادہ سمجھتی ہیں، اور ہم اگر سمجھاوے گے اے مولوی صاحب تو وہی سے عورت سب کا کھیدانس کرو تھوڑا ہٹا، ہم اگر بولیں گے تو اتنا اثر نہیں لے گی، لیکن عورت اگر سمجھائے گی تو وہ زیادہ سمجھے گی۔ اگر کوئی عالم والا ان کو بلا کے ان کا بیان کروائیے۔ عورتوں میں جس دن بیداری آ گئی اس دن آپ کو بھی سدھار کے رکھ دے گی۔ بہت ساری بیویوں نے اپنے شوہر کو سدھار دیا، لیکن آج تک کوئی شوہر اپنی بگڑی ہوئی بیوی کو سدھار نہیں پایا۔ کوئی ہے تو بتائیے نا؟ کوئی نہیں، میرا چیلنج ہے، کوئی بھی شوہر آج تک اپنی بیوی کو سدھار نہیں پایا، لیکن عورتوں نے بہت سارے شوہر کو سدھار دیا ہے۔
تو میرے بھائیوں پہلا کام دینی تربیت نہیں ہے، اس لیے یہ بے راہ روی ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اولاد جب سے پیدا ہو تب سے اس کو دینی تربیت کیجیے۔ 7 سال کی عمر ہوئی نماز پڑھوائیے، 10 سال کی عمر ہوئی بستر الگ کر دیجیے، جب نیم بالغ ہو جائے پردے کا اہتمام کروائیے وغیرہ۔ دینی تربیت کے اصول میرے پاس 17 پوائنٹ ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ وہ بتلاتا کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے کون سا کیپسول ہے، کون سا ویکسین ہے۔ میرے پاس 17 ڈوز ہے اولاد کو نیک بنانے کا، میرے پاس کیپسول ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے بتاتا ہوں۔ خیر، تو سب سے پہلا کام دینی تربیت نہیں ہے، اس لیے ہمارے لڑکے لڑکیاں بگڑ گئی۔ نمبر 2، دوسری بے راہ روی کی دوسری وجہ مخلوط تعلیمی نظام، یعنی ایک ہی کلاس روم میں لیڈا لیڈی مسٹر سسٹر دونوں ہیں، تو کیا ہوگا؟ تہجد کی نماز ہوگی؟ ارے وہی ہوگا جو ہو رہا۔ اس لیے لڑکیوں کے لیے الگ سے تعلیمی ادارہ قائم کیجیے جس میں پڑھانے والی معلمات ہو، اگر مرد پڑھائے تو پردے سے پڑھائے، اس لیے کہ شریعت نے جو پردہ کا حکم لاگو کیا، اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کی نفسیات کو کون جانتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ خالق سے بڑھ کر کون ہے مخلوق کی نفسیات جاننے والا؟ اس نے جو پردے کا نظام قائم کیا، اس کا صاف مطلب ہے کہ انسان بڑے کچے ارادے کا مالک ہے۔ اختلاط مرد و زن سے برائی جنم لے گی۔ ایک ہی جب سے یہ اسکول میں ایک ہی کلاس دونوں پڑھنے، تب سے یہ برائیاں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اس لیے تعلیمی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کلاس روم الگ الگ، اگر کلاس روم ایک ہے تو کم سے کم بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے، اور چھٹی کے ٹائم میں کوشش کی جائے کہ لڑکے چلے جائیں، پہلے لڑکیوں کو بھیج دیا جائے، اس کے بعد لڑکوں کی چھٹی کی جائے۔ دونوں بیک وقت نکلتے ہیں تو جو صورتحال ہے آپ کسی اسکول کے گیٹ پہ، ہائی اسکول اور کالج کے گیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے۔ پٹنہ میں ایک ہائی اسکول کے مالک ہیں ڈائریکٹر صاحب، ہمارے ایک دوست مفتی ریاض صاحب ہیں، ان کو کہا کہ حضرت میرے یہاں کلاس لیجئے نا آپ، ہفتے میں 1 ہی دن 2 ہی دن۔ کیوں؟ ارے کیا بتائیں مفتی صاحب، میرا اسکول بدنام ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ میرے اسکول میں چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، ان لڑکیوں کا جو بوائے فرینڈ سب ہے وہ بائک لے کر کے گیٹ پہ تیار رہتا ہے، گھمانے لے جائے گا۔ کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ شریف لوگ اپنی بیٹیوں کا نام کٹوا رہے ہیں میرے اسکول سے، اتنی بدنامی ہو رہی۔ تو ذرا آپ آئیے گا تو ذرا سمجھائیے گا، دین کی بات بتائیے گا۔ آگ لگا دو، آگ بجھانے کے لیے مولوی صاحب آئیے نا، تھوڑا سا دم کیجئے نا تاکہ آگ بجھ جائے۔ سارا کام آپ بگاڑیے گا، جب پریشانی لاحق ہو تو مولوی صاحب 3 طلاق ٹھوک دیا، تب دارالفتہ امارت شریعہ میں آ کے کہتا حضرت کوئی راستہ نکالیے نا۔ تیرے باپ کا بپوٹی ہو، سب راستہ بند کر، ہم راستہ نکالے، تمہارے لیے نہیں کا راستہ بنا دے، نیشنل ہائی وے ہے۔ میرے بھائیوں یہ صورتحال ہے مخلوط تعلیمی نظام کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے، سماجک برائیوں پر بے حیائی اتنی پھیلی ہے۔ الامان الحفیظ، یہ تعلیمی ادارے پانی ٹنکی کے طرح ہے۔ پانی ٹنکی، آپ کے یہاں ہر گھر نل کا جل ہے، کبھی کبھی پانی گندا آ جاتا ہے، ٹنکی میں گندا پانی جمع ہوگا تو گندا پانی محلے محلے گھر گھر گلی گلی پھیلے۔ یہ تعلیمی ادارے جتنے ہیں، چاہے عصری تعلیم کے ادارے یا دینی تعلیم کے ادارے، تعلیمی ادارے پانی ٹنکی کی طرح،
अगर पानी टंकी में साफ पानी है, पूरे मोहल्ले में साफ पानी की सप्लाई होगी, टंकी में गंदा पानी है, पूरे गांव में गंदे पानी की सप्लाई है। आज समाज में जो गंदगी सप्लाई हो रही है वो तालीमी इदारे से। आप वहां क्या पढ़ाते हैं? जो पढ़ाइएगा समाज में वही फैलेगा। आज तालीमी इदारों में सब कुछ पढ़ाया, मालदार कैसे बना जाता है, तंदुरुस्त कैसे रहा जाता है, नेक नाम कैसे बनता है, स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, सब। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि अपने माँ बाप की खिदमत भी करना चाहिए। किसी स्कूल में सिखाया जाता है, किसी सब्जेक्ट में ये है, ये चैप्टर है कि अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। अगर बड़े आ जाए तो खाली कुर्सी छोड़ के उनको बैठाना चाहिए, ये है कहीं? अखलाक की तालीम तो देते नहीं तो समाज में अखलाक कहाँ से फैलेगा? अखलाक फैलता है तालीमी इदारों से। अब बेहयाई भी फैलती है तालीमी इदारे से। आज 7 समंदर पार के निसाबे तालीम ने घर घर पहुंचकर वो हड़कंप मचाया है जिसका मुशाहिदा हम अपनी आंखों से कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मखलूत तालीमी निज़ाम। आज 5 बजे भोर में हाजी साहब की बेटी, नमाजी साहब की बेटी अंधेरे में जा रही है, ढूंढ की कहां? कोचिंग जा रही है, कोचिंग सेंटर जा रही है भोर अंधेरे में। क्यों जनाबे आली? कोचिंग का ये टाइम क्यों रखा गया? और ये टाइम अगर रखना है तो लड़कों के लिए रखो, लड़कियों के लिए ये वक्त नहीं मुनासिब है। बोलिए, लड़कियों के लिए ये अंधेरे का वक्त ये मुनासिब नहीं। लड़कों का टाइम सुबह का रखो, लड़कियों का बाद में दिन में रखो टाइम। गार्जियन लोग कभी बोलने नहीं जाते, लड़कियां ठुठुरते हुए ऐसे जा रही है, कोचिंग जा रही है, 5 बजे भोर में अंधेरे में जा रही है। ये क्या हो रहा? अब फिर कोचिंग सेंटर पे आपस में लड़के लड़कियों में मुलाकात होती है, बात होती है, एक दूसरे से मोबाइल नंबर का तबादला होता है, फिर समाज में वो बुराइयां पनप रही। पहली वजह दीनी तरबियत का फुकदान, यानी दीनी तरबियत नहीं। दूसरी वजह मखलूत तालीमी निज़ाम। नंबर 3, तीसरी वजह बेपर्दगी। जिस समाज में जितनी बेपर्दगी होगी उस समाज में उतना ही जिना आम होगा। ये बेपर्दगी जिना का नेशनल हाईवे है। बेपर्दगी और बदनजरी जिस समाज में होगी उस समाज को जिनाकार होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं मना नहीं करता हूँ, हाजियों, नमाजियों, ओ मुसलमानों, अपनी बेटी को पढ़ाओ, लेकिन खुदा का वास्ता अगर आप मुसलमान हैं तो उसको निकाब दीजिए कि निकाब पहन के जाओ, तुम्हारा ये अधिकार है, पहन के जाओ। बेपर्दगी की पर्दे में अगर रहेगी अल्लाह के फरिश्तों का पहरा लग जाएगा, क्योंकि इस्लाम के एक कानून का वो प्रचार कर रही है। अब पर्दा ऐसा नहीं कि हम लोगों में पर्दा है, लेकिन इस्लामी पर्दा नहीं, रवाजी पर्दा, गैरों वाला पर्दा है, गैर मुस्लिमों वाला पर्दा हमारे मुस्लिम समाज में फैल गया। वो क्या? हमारे बिरादराने वतन के यहाँ भी पर्दा है। दुल्हन सब घूंघट डालती है कि न डालती है, लेकिन कहाँ? ससुराल में, मैके में नहीं। हमारी बिरादराने वतन की औरतें भी पर्दा करती हैं। किससे? भैंसुर से, देवर से नहीं। और सरहो 1.5 सास पर्दा करेगी, हमारी साली हमसे पर्दा नहीं करेगी। है ऐसा कि नहीं? ये बिरादराने वतन का पर्दा है, ये इस्लामी पर्दा नहीं। इस्लामी पर्दा में शौहर का बड़ा भाई भैंसुर और छोटा भाई देवर दोनों बराबर है।
بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ دیور کا لفظ ہی ناجائز لفظ ہے، یہ ناجائز لفظ ہے یہ دیور۔ کیسے؟ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، دیور، دے مانے دوسرا، بر مانے دلہا، دے مانے دوسرا، بر مانے دلہا، تو دیور کا مانے دوسرا دلہا۔ دیور کیا ہوا؟ یہ برادران وطن کے کلچر نے دیور کو دوسرا دلہا بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا دلہا کون ہے؟ پہلا دلہا وہ ہے جس سے نکاح ہوا، یہ دیور دوسرے نمبر کا دلہا ہے جس کو دوسرے نمبر کا دلہا بنا دیا گیا۔ قسم خدا کی سماج میں زناکاری، بلاکاری ہوتی رہے گی اور کوئی نہیں بچا۔ اسی طرح سالی سے خوب دل لگی ہو رہی، بڈھوں کو دیکھتا ہوں کہ رشتے کی سالی سے خوب ان پہ مذاق کر رہا۔ حد ہو گئی، شرم نہیں آتی ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، نماز کی نشانی لیے ہوئے ہیں، تب جو رشتے میں سالی ہوگی وہ بوڑھی ہو چکی ہے، یہ خود خود بڈھا ہے، تب بھی مذاق کر رہا ہے۔ سالی کرنا ہمارا مزاقدار ہے نا، مزاقدار ہو، مذاق کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے کیا؟ اسلام میں مذاق کرنے کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سالہ سے مذاق کر رہا، جہاں کسی کو اے سالہ کہیں بولتا ہے، ارے سالہ ایک رشتہ دار ہے کیا؟ جیسے بہنوئی ایک رشتہ دار ہے، جیسے بہنوئی رشتہ دار ہے، سالہ بھی رشتہ دار۔ تو گالی دینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سالہ کہیں کہیں، یہ نہیں بولتا ہے بہنوئی کہیں کہیں، کوئی بولتا ہے؟ حالانکہ وہ بھی رشتہ دار، یہ بھی رشتہ دار۔ سماج میں غیروں سے ہمارے گھروں میں، ہمارے کلچر میں یہ بات آ گئی کہ بھابھی اور دیور میں ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ خبردار خبردار، میں علل اعلان کہتا ہوں، کس ظالم مفتی نے کہہ دیا کہ جائز ہے؟ بھابھی دیور اور سالی بہنوئی کا ہنسی مذاق حرام، حرام، سخت حرام۔ میری ماں بہنوں، تیرے پاکیزہ آنچل کا واسطہ، آج سے توبہ کرو، کوئی دیور سے مذاق نہیں۔ جیسے بھینسوں کا شرم لحاظ، ویسے دیور کا بھی شرم لحاظ رکھو۔ جیسے 1.5 ساس سے ہنسی مذاق نہیں چلتا، ایسے سالی سے بھی مت کرو۔ سالی سے مذاق نہ کرو، یہ ان لوگوں کو بولیں گے، اور دیور سے ہنسی مذاق نہ کرو، وہ ان لوگوں کو بولیں گے۔ تو دوسری وجہ، تیسری وجہ بے پردگی، بے پردگی کی وجہ سے یہ برائی جنم لے رہی ہے۔ تیسری وجہ شادی میں بیجا تاخیر، شادی میں بیجا تاخیر کی وجہ سے یہ برائی آ رہی، بے رحمی آ رہی۔ شادی میں حد سے زیادہ دیر کیجئے گا ہائی فائی کے چکر میں۔ شادی میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہائی فائی چاہیے، جیسی ہماری بیٹی ویسا لڑکا چاہیے، ایک دم اتنا ہے، اس کا ناک پچا ہے، اس کا آنکھ دھستا ہے، اس کا یہ اوپری آمدنی کتنی ہے، ہائٹ کتنی، فائٹ کتنی، زمین ہے کہ نہیں، باپ کیا کرتا ہے، پورے خاندان کا بیورا منگایا جاتا ہے۔ یہی انتظار کرتے 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 لڑکی ہو گئی 32 سال کی۔ اب بیچارے دب کر کے رشتہ کرنے پر تلے ہیں کیا؟ اب تو کوئی بھی مل جائے گا، بیاہ دیں گے، بس لڑکا ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھا؟ پہلے جتنی شرط تھی، اکڑ تھی، وہ ساری ہیکری نکل گئی۔ اب تو بیچارے اس پر آمادہ ہے کہ بس لڑکا ہونا چاہیے، لنگڑا للہ کالا گوا کچھ ہو رہے گا، یہ سب ہم نے دیکھا۔ جی شادی میں بیجا تاخیر کریں گے، سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے۔ شادی میں بیجا تاخیر کی ایک وجہ ہے ہائی فائی کی تلاش، زبردست چاہیے تاکہ لگے کہ یہ کس کا داماد ہے، دیکھتے ہی لگے کہے کہ رشتہ کہیں اور لگا ہوا تھا، وہاں سے رشتہ چھوٹ گیا ہے، تو اب اس کو جواب دینا ہے۔ مقابلے کے لیے A1 کا دلہا چاہیے، A1 کا لڑکا چاہیے، کاہے تاکہ جہاں سے رشتہ چھوٹا ہے وہ لوگ کہیں ہنسے نہیں سمجھے؟
जैसा लड़का वो था ना, उससे हर एतबार से अच्छा लड़का। बस यही अच्छा 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 के चक्कर में लड़कियों की उम्र एक्सपायर हो गई। अब फिर गलत कदम इधर उधर बहकने लगते हैं। याद रखिए, शादी में बेजा ताखीर की वजह से अगर हमारा बेटा हमारी बेटी ने गलत कदम उठाया तो उसका गुनाह हमको भी होगा, उस लड़का लड़की के माँ बाप भी गुनाहगार होंगे। तूने मुनासिब जगह जल्द से जल्द रिश्ता क्यों नहीं किया? शादी में बेजा ताखीर की वजह एक है अच्छा से अच्छा का चक्कर, और एक और वजह है जहेज, तिलक और जहेज हद से ज्यादा। ये भी गैरों के यहाँ से आया है, इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। अब बाराती तो और ये खाओ पार्टी, हम तो किसी बाराती को देख लेते मन करता का के मारे पटक पटक के, जीतेंगे नहीं तो दांते काटना कम से कम, लेकिन लड़ जाता है। हाँ, 200 आदमी आ रहा है खाने के लिए, तुमको बाप जन्म में खाना नसीब नहीं हुआ था क्या? 200 आदमी किसी के यहाँ पहुँचता है खाने के लिए। अजीब पागलपन है ये, पागलपन है ये। करा कि हम बहुतों आदमी का खाए हुए हैं ना। अरे तुम खाए हुए हो ना तो तुम खिलाओ, तुम खाए हो तो तुम खिलाओ। ये बेटा वाले से काहे खिलवा रहा है? बेटा वाले को कह रहा है कि हम 300 आदमी का खाए हुए हैं, सबको तुम खिलाओ। ये पागलपन नहीं है? बताइए, हमारे दिल भाई हैं, दिल भाई हमको बोलेंगे कि भाई पूरे हिंदुस्तान से हमको गिफ्ट बहुत मिला हुआ है, अब मिलता ही रहता है। जितने लोगों ने हमको गिफ्ट दिया है, मुफ्ती साहब आप सबको दीजिए अपनी तरफ से। अरे अरे अरे, खेत कोई का जोते कोई, अरे आपको गिफ्ट दिया है तो आप ना दीजिए बदले में, तो हमसे काहे दिलवाइएगा? समधी मिलन अजीब बदतमीजी है कि 7 आदमी 12 आदमी को कपड़ा पहना हो। कौन? लड़का का बाप, लड़का का चाचा, लड़का का फूफा, लड़का का बहनों, कौन 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 ऐरू गैरू नत्थू सबको कपड़ा पहना। ये क्या सूरत हाल है? जहेज में बेतहाशा तिलक और जहेज का रवाज, इसने शादी की उम्र को बढ़ा दिया, एक्सपायर हो गई उम्र। फिर समाज में ये बुराई जन्म ले रही है। मेरे दोस्तों, आज किसी दुल्हा को बुलाइए, बस चंद मिनटों में खत्म करने जा रहा हूँ। आज किसी नई शादीशुदा लड़का को बुलाइए, किसी नए जोड़े को बुलाइए, मैं उसके जिस्म की तलाशी लेता हूँ और उसके घर की तलाशी लेता हूँ। एक लड़का से पूछूंगा बदन की तलाशी, बेटा बता तुम्हारे पाँव में जो मोजा है वो मोजा खरीदे हो के ससुराल से मिला है? ससुराल से मिला है। अब वो जूता वो भी ससुराल से, चल वो पतलून ससुराल से, अंदर की बनियान ससुराल से, ये सब ससुराल से। जेब में से दस्ती रुमाल निकालो, वो कहां से खरीदे? ना, ये भी ससुराल से। अरे ये बताओ, जिस बाइक पे तुम हुर्र उड़ते हो वो मोटरसाइकिल खरीदे हो के ससुराल से? ससुराल से। एक नौजवान को देखा पेट्रोल पंप पे, दाएं बाएं देखा, कितने का तेल डालना है बोलिए ना भाई, जल्दी बोलिए ना कितने का तेल डालना है? ऐसा सुनिए ना, अभी 20 रुपया का डाल दीजिए, अभी 20 रुपया का डाल दीजिए, बाद में डलवाना है सर। ओ बेटा, हम सब बूझ रहे हैं, क्या है तुम्हारे जेब में 20 रुपया है, तुम्हारी औकात यही है, तुम्हारी औकात ही है 20 रुपए की, इसलिए 20 रुपया का तेल डलवा रहे हो। ये जो 2.5 लाख की गाड़ी, ये तेरी औकात नहीं, ये तो तेरी बीवी की औकात है। ये तेरी बीवी की औकात, उसे वहां से मिला, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये तो जिस्म कहा। आइए उसके घर की तलाशी लेते हैं। जब बताओ बेटा, जिस बेड पे सोते हो अपना बनवा ना, ससुराल से, उसका गद्दा ससुराल से, बेडशीट ससुराल से, तकिया ससुराल से, गिलाफी ससुराल से। अरे
नहाते हो जग और बाल्टी से, कहाँ से? ससुराल से। जिस कप में चाय पीते हो ससुराल से, जिस चमचे से चीनी मिलाते हो ससुराल से, जिस तौलिया से बदन पोंछते हो ससुराल से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे तू मर्द होकर के काहे के लिए दुनिया में आए थे जब सब कुछ दूसरे ही के टुकड़े पे पलना था? तो तूने ये क्या किया? एक औरत होकर इतना साजो सामान मुहैया कर ली, और तू मर्द होकर के क्या किया कि तुझे अपना एक बिस्तर तक नहीं, तेरे पास अपनी एक चाय की प्याली तक नहीं। तू कैसा कंगाल है कि तेरे पास एक दस्ती रुमाल नहीं। ये सारा का सारा ससुराल वालों का दिया हुआ, ये डूब मरने का मकाम है कि नहीं? मेरे भाइयों, ये तिलक और जहेज ये बिरादराने वतन से आया हुआ है। शादी में बेजा ताखीर की बुनियादी वजह एक ये भी है, तिलक जहेज। बस जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। पहली वजह लड़कियों में बेरहमी की, पहली वजह दीनी तरबियत का फकदान। नंबर 2 मखलूत तालीमी निज़ाम। नंबर 3 बेपर्दगी। नंबर 4 शादी में बेजा ताखीर। और नंबर 5 आखिरी वो क्या? मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मोबाइल आज लड़कियों को मोबाइल दे दिया, क्या बात है? पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, बस संजीदगी से खामोशी के साथ रखिए, डिस्टर्ब न होने पाए। आज लड़कियों को बड़ा बड़ा मोबाइल और लैपटॉप खरीद दिया, वो 2 बजे रात तक 3 बजे भोर तक वो पढ़ाई कर रही है कि किसी और चक्कर में है। कभी पता भी लगाया है? मेरी बात थोड़ी तल्ख होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, हालात ऐसे हैं। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल ने समाज को दलदल में फंसाया है। आज सूरत हाल ये है, बोलिए नहीं ना, सिर्फ सामान रखिए ना, बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, तो आज मोबाइल के बेजा इस्तेमाल में रिश्ता रिश्ता लगते ही लड़का वाला मोबाइल खरीद के थमा देता है लड़की को। क्या है? घंटों बतियाने के लिए छत पे जाकर। ये आम आदमी नहीं, दीनदार घरानों की लड़कियां, हाजी साहब की बेटी, नमाजी साहब की बेटी, या माफ कीजिएगा मौलाना साहब की बेटी, मौलाना साहब की बेटी, रिश्ता अभी लगा है, सिर्फ घर देखी हुई है। बस क्या मतलब हुआ? रिश्ता लग जाने से मियाँ बीवी बन गए क्या? मियाँ बीवी बन गए? कुछ तो शर्म करें हम लोग। अभी रिश्ता लगा है, निकाह नहीं ना हुआ है। लड़का वाले ने मोबाइल थमा दिया, लड़का अच्छा पे जाके घंटों बतिया रही है उससे। क्या बात है? फलाने कहा है, फलाने कहा है, तो वो बात कर रही है ऊपर, किससे? तो फलाने से, वही मंगेतर जिससे। बाप को कोई बुरा नहीं लगा, माने तो मोबाइल पकड़ाया है इसको, कहा है दिया तो होवे करिए होगी से, ताब रोके से का फायदा? बोली सुन रहे, दिया तो रिश्ता लगा है तो दिया तो आज न कल निकाह तो होवे करिए, तो बतिया वो तो क्या होगी? तो बतिया में दो, जरा दिल मिली है आपस में, जरा बतिया में दो। बोल रहे हैं याद रखो, हराम सख्त हराम है। ऐसा भी देखा गया कि मंगेतर से सालों साल घंटों घंटा बातचीत करती रही और फिर किसी बात पर रिश्ता टूट गया। अब क्या होगा? दिल में तो किसी और का नाम लिखा जा चुका है, लड़की के दिल में तो नाम उस लड़के का लिखा जा चुका। घंटों घंटा वो बात करती थी, साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाते रहे होंगे तन्हाइयों में, और आज रिश्ता टूट गया। क्या होगा फिर? इस लड़की का जहां रिश्ता होगा वो अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत नहीं कर पाएगी, और वो लड़का भी जिस लड़की से शादी करेगा उस बीवी होने का दर्जा उसको उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहले से किसी और जगह कांटेक्ट रह चुका है। मैं बिल्कुल सामाजिक बात बोल रहा हूँ, गांव मोहल्ले में गोया घूम घूम के बोल रहा हूँ, सर्वे करके बोल रहा हूँ।
یہ موبائل تھما دیا. موبائل کے بے جا استعمال نے بے راہ روی کو بالکل آسان کر دیا. ایک واقعہ جلدی سے سن لیجئے، میں بھاگتا ہوں. ایک واقعہ موبائل کا بے جا استعمال اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اگر آپ دھیان سے سن لیں، ضمیر اگر مردہ نہیں ہے قسم خدا کی نیند اڑ جائے. دور کا واقعہ نہیں، یہیں دربھنگا ضلع کا واقعہ، مدھوبنی ضلع، مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکھر مدھوبنی میں عمارت شریعہ کا دارالقضا ہے. وہاں ایک معاملہ درج ہوا دارالقضا میں. ایک عورت لڑکی مقدمہ کرنے آئی کہ حضرت میرا شوہر لاپتہ ہے، 6 مہینہ سے یا 1 سال سے لاپتہ ہے، کھانا خرچہ نہیں دیتا ہے، آپ اس کو بلوا کر کے یا تو رخصتی کروا دیجئے، اگر وہ ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو نکاح توڑ دیجئے. سن رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے نوٹس جاری کی، وہ آیا ہی نہیں. نوٹس پھر بھیجا، ڈاکیا نوٹس واپس لا رہا ہے کہ کسی نے ریسیو نہیں کیا. گھر میں تالا لگا ہوا تھا، یہ سب لکھ کر کے ڈاکیا دیتا کہ نہیں، کوئی لیا ہی نہیں. ایک مرتبہ وہ لڑکا اس لڑکی کو مل گیا، بس پکڑی اپنے بھائی کے سہارے پکڑی، اب پکڑ کے اس کو زبردستی کھینچ کر کے دارالقضا لائی. حضرت یہی ہے میرا شوہر جو بھاگا ہوا ہے، کھانا خرچہ نہیں دیتا ہے. قاضی صاحب نے بڑی ڈانٹا اس کو، جب تم کو کھانا خرچہ نہیں دینا تھا تو شادی کا ہے کیوں نہیں دیا؟ بول. بیچارہ کیا بولتا ہے؟ حضرت غلطی ہو گئی، اب دیں گے، یہ وہ جو کچھ کہنا تھا کہا. قاضی صاحب نے مذاق کے طور پہ کہا، سنیے کہ یہ پہلی بیوی ہے نا، کہ کہیں اور بھی شادی کیے ہو؟ ایسے ہی مذاق میں کہا ہوگا، یہ پہلی بیوی ہے نا، کہ اور بھی کوئی بیوی کہیں اور بھی شادی کیے ہو کیا؟ یہ بولے اس لیے تاکہ وہ نہیں حضرت اور کوئی بیوی نہیں، یہی ہماری پہلی بیوی. اسی امید پر بولے تھے یہ پہلی بیوی نہ ہے کہ کہیں اور بھی کیے ہو. تو سنیے بولی، حضرت جھوٹ کاہے کے لیے بولیں گے؟ یہ پہلی نہیں ہے، یہ 4تھی بیوی ہے. کیا ہے؟ اور آگے سنیے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا. خود کو مسلمان بتا کر مسلمان لڑکی سے دھوکہ دے کے شادی کر لیا. خود کو مسلمان بتا کر مسلمان لڑکی سے شادی کر لیا. تھا وہ غیر مسلم، وہ یو پی کا یا دہرادون ضلع کا وہاں کا رہنے والا تھا. وہاں اس کی پتنی تھی پہلی بیوی، اور وہ پھیری کا کام کرتا تھا. دربھنگا مدھوبنی 2 ضلع میں پھیری کا کام کرتا تھا. یو پی کا رہنے والا غیر مسلم، شادی شدہ، وہاں اس کی بیوی موجود. اور یہ 2 ضلع میں چکر لگا کے پھیری کا کام کرتا، گاؤں گاؤں کریا جاتا تھا. دوسری شادی دربھنگا میں کیا خود کو مسلمان بتا کر، اور تیسری شادی ریام میں کیا خود کو مسلمان بنا کر، اور 4تھی شادی بھگوتی پور میں کیا. پہلے سے آلریڈی شادی شدہ ہے، وہ غیر مسلم ہے. پھر دربھنگا میں، ریام میں، بھگوتی پور میں، یہ 3 جگہ پر خود کو مسلمان کہہ کے شادی کر دیا. 6 مہینہ اس کے ساتھ رہا، پھر غائب ہو گیا. پھر 6 مہینہ اس کے ساتھ رہا، پھر غائب ہو گیا. پھر سال بھر اس کے ساتھ رہا، پھر یہی اس کا چکر تھا. میرے دوستو مجھے بتائیے ایسا کیسے ہو گیا؟ کیسے ہوا کہ یہاں صرف عزت نہیں، ایمان بھی. ایک غیر مسلم نے 3 مسلم لڑکیوں کی عزت لوٹ لی، اور ہم تسبیح ہلا رہے ہیں. ہم تسبیح ہلانے میں لگے ہیں، ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں، ہم تو پگڑی باندھنے میں لگے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کی آبرو خاک میں مل رہی ہے. 3 مسلم لڑکیوں کی عزت کا لٹیرا وہ غیر مسلم تھا. کیوں ہوا؟ وہ پھیری کرتے کرتے
پھیرا لگایا. وہ پھیری کرتے کرتے پھیرا لگایا تھا. موبائل کے چکر میں ہوا. عورتیں جو سامان جسے ایک بار دو بار تین بار خرید لیتی ہے تو جھٹ سے اس کا نمبر مانگ لیتی ہے. کہو اپنا نمبر دو نا, اور سامان کی ضرورت پڑے تو فون کریں گے تو آئیے. غلط بول رہے ہیں, بس ختم کریں. تو یہ فون نمبر سے کانٹیکٹ ہوتے ہوتے یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو میرے دوستو, یہ 5 وجوہات ہیں. نمبر 1 دینی تربیت نہیں ہے. نمبر 2 مخلوط تعلیمی نظام ہے. نمبر 3 بے پردگی ہے. نمبر 4 شادی میں بیجا تاخیر ہے. اور نمبر 5 موبائل کا بیجا استعمال ہے. ایک بات کہہ دوں 1 منٹ کے اندر, کیا آج ایک اسٹائل چلا ہے, اسٹائل آن لائن شاپنگ, آن لائن خریداری, لپسٹک آن لائن, سینڈل آن لائن, دوپٹہ آن لائن, سب کچھ. اب تو لگتا ہے کہ اب کھانا وانا بھی آن لائن منگا رہی ہے. آج کھانا پکانے کا موڈ نہیں ہے, آن لائن منگا لیجئے نا, بس یوں کیا حاضر ہو گیا. آج آن لائن منگانے والا سامان منگانے والا مرد بہت کم ہے. یہ کنواری لڑکیاں اور نئی شادی شدہ دلہن. پرانی عورت کو تو آتا ہی نہیں. پرانی عورت کو تو یہ والا موبائل چلانا ٹھیک سے نہیں آتا. وہ لال والا بٹن کو ایسے داب کے کہتی ہے ہلو ہلو. پرانی عورت سب بیچاری بھولی بھالی لال بٹن کو ایسے کر کے ہلو, اے بابو موبائل خراب, آواز ہے نا ایسے. تو کنواری لڑکیاں اور نئی شادی شدہ دلہن تھا, یہی دونوں جب دیکھیے تو گھر پہ آن لائن سامان پہنچانے والا وہ پٹارا لے کر کے تیار. اور سامان ریسیو کون کرے؟ ہماری جوان بیٹی, ہماری نیکی پوتو. ہاں, تھرمس ایک ساتھ پوچھا کتنے میں خریدے چچا؟ یہ آن لائن منگائی ہے, نیکی دلہن منگائی ہے. بڑھوا بہت خوش ہے, کاہے کہ ہماری نیکی پوتو بڑی پڑھی لکھی ہے. کیسے گھرے میں ایسے موبائل میں کرتی ہے, سامان چلا آتا ہے. میرے دوستو, یہ گھر کا پرائیویٹ نمبر, یہ گھر کا پرسنل نمبر غیروں کے پاس پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ کمپنی کوئی پونے سے سامان, کوئی دلی سے, کوئی بمبئی سے, کوئی کلکتہ سے سامان, جہاں جہاں اس کا برانچ ہے وہاں یہ نمبر پہنچ گیا. یہ غیر مسلم کے پاس ہماری بیٹی نے, ہماری بہو نے گھر کا پرائیویٹ نمبر دے دیا کہ نہیں جی؟ اگر کوئی گاؤں کا لڑکا بولے کہ چچا ذرا اپنی بڑکی پوتوں کا نمبر دیجئے نا, ذرا بتیاویں گے, مس کال کریں گے, آپے سے باہر ہو جائیے گا کہ نہیں, بمک جائیے گا کہ نہیں. اور غصے کی بات ہی ہے, غصہ کرنا چاہیے, لیکن وہی کام آپ کی بہو نے, آپ کی بیٹی نے تو اپنے رشتہ دار نہیں, غیر مسلمان نہیں, غیر مسلم کو گھر کا پرائیویٹ نمبر دے دیا آن لائن خریداری کے چکر میں. میرے دوستو, میں تو اپنے گھر میں کبھی یہ چکر نہیں چلنے دیتا. کوئی آن لائن نہیں, اپنی بھتیجی وغیرہ کوئی نہیں. خبردار, جس کو جو سامان چاہیے اپنے باپ کو بولو, وہ منگا کے دے گا. تم نہیں کوئی چیز بک کر سکتی ہو. میرے گھر سے اگر کبھی میں نے سن لیا کہ میرے دروازے پر کوئی آن لائن سامان پہنچانے والا آیا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. جس کو جو سامان چاہیے, میں باپ ہوں, مجھے بولو, میں لا کے دوں. مرد لوگوں, آپ اپنے موبائل سے بک کیجئے, سامان آپ ریسیو کیجئے. جوان بیٹی کو کیوں دے دیا ریسیو کرنے؟ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا, اسی دربھنگہ ضلع کے ایک گاؤں میں ایک جوان لڑکی یوں نکلتی ہے گھر سے, ایسے دوپٹہ, ایسے گردن ٹیڑھی, کہاں ہے ایسے جا, پاگل جنات سوار ہو گیا, کوئی ہے یہ نہیں, بولے کہاں ہے. ادھر لگا تو ایک آدمی کی اور گردن ٹیڑھی تھی, ایک آدمی اور تھا جس کے گردن میں لقوہ مار دیا تھا, ادھر وہ بھی ایسے تھے. کہا کہ دیکھیے روڈ کے کنارے لال دوپٹہ ہوگا, دیکھ لیجئے. ہاں دیکھ لیا. مسکرا کر کے استقبال کرتی ہے, مسکرا کر کے فرسٹ ضیافت کرتی ہے, استقبالیہ دیتی ہے. آپ کو پہنچنے میں بڑی تاخیر ہوئی, معاف کیجئے گا. نہیں کوئی بات نہیں, میرا تو کام ہی یہی ہے.
پھر وہ سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں، یوں رہا مسلمان کی بیٹی، جوان بیٹی، غیر شادی شدہ کنواری لڑکی ہے اور غیروں کے سامنے بے حیا یوں آتی ہے حسن کا جلوہ دکھلانے کے لیے، اور پھر سامان ریسیو کرتی ہے، اور جب پیک کھولا جاتا ہے سامان پسند نہیں آتا ہے، پھر موبائل میں یوں کیا جاتا ہے کہ ریٹرن واپس لینے کے لیے آؤ، یعنی دو مرتبہ ایک سامان کے چکر میں۔ میرے بھائیوں، میں کیا کیا بولوں کیا کیا نہ بولوں، بس دو ہی بات میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ ایک تو علماء سے جڑ کے رہیے، آج کے گئے گزرے دور میں جو ہیں ملا جلا کے ٹھیکے ہیں، آج کے گئے گزرے دور میں جو ہیں ملا جلا کے ٹھیکے ہیں، بعد کے دور میں ان سے خراب ہی ملیں گے، ان سے اچھے نہیں ملیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر کڑی نظر اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ معزز سامعین، ابھی آپ